یہ فرق علی میں فرق کتنا ہے، قرآن میں فرق کتنا ہے، چھوڑو ان فرقوں کو. کیوں؟ صرف علی کو مرکز بناؤ، پھر پتہ چل جائے گا. تو قرآن سے میں نے پوچھا اگر علی نہ ہوتا، ایک کسی حرامزادے کا جملہ آپ بار بار تکرار علامہ جعفر کرتے ہیں کہ اس نے کہا تھا لولا علی. میں نے کہا وہ کیا ہے، وہ کسی بات کی مولی ہی نہیں. آپ قرآن سے پوچھو، قرآن کہہ رہا ہے علی نہ ہوتا تو میں بھی نہیں ہوتا. قرآن یہ کیسے علی نہ ہوتا تو کس طرح. قرآن نے کہا علی نے زکات دی تو میں بولنا شروع ہو گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. قرآن نے اعلان کیا اگر علی کے دروازے سے فقیروں کو روٹیاں نہیں ملتی، مسکینوں کو کھانا نہیں ملتا تو میں پانی نہیں. اگر علی ذوالفقار نہیں اٹھاتے تو قرآن کا اعلان کر رہا ہے انا فتحنا لک. جب جوتیاں یہاں پہ سارے جب تک جہاں سے علی کو نکالو گے وہاں عبادت نہیں رہے گی. جہاں جہاں علی نہ ہوگا وہاں وہاں خباثت ہوگی. علی نجف نے اتنا احسان بڑا کیا ہے. جیسے ہی میرے مولا کعبہ میں آئے، رسالت کے رحل پہ آئے، پہلے پیغمبر نے ولایت کو دیکھا، رسالت کی نظریں ولایت پہ، ولایت کی نگاہیں رسالت پہ. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم علی علی کیوں کرتے ہو؟ پہلے دن آنے سے ہمیں یاد کیا. قد افلح المومنون، یہاں تک نہیں، ادھر سے علامہ جعفر ندوی صاحب میرے مولا نے کہا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. پیغمبر نے مسکرا کر کہا یا علی انت وشیتک، یا علی انت وشیتک هم المفلحون. علی تو اور تیرے شیعہ. آگے سے میرے مولا نے کیا کیا، سارے شیعہ نہ، سارے مومنین نہ، الذین، وہ مومن. کون سے مومن کامیاب ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم، وہ مومن کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خاشعون آ جائیں. تو میں مرشد لال کے اندر کی نگری میں اعلان کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر الازہر یونیورسٹی تک، یہاں سے لے کر جامعہ مدینہ منورہ تک، دیوبندی علماء اور مفتی اعظم کو کہہ رہا ہوں کہ میں مرشد لال کی نگری سے اعلان کر رہا ہوں، جتنے بھی دنیا کے ہر فقہ کے مفتی ہیں، میں نہیں پوچھتا کہ مجھے فقہ بتاؤ، مجھے قرآن کا یہ ترجمہ کر کے بتاؤ. پہلے دن نجف سے، کعبہ سے، والی نجف جیسے اماں کے ہاتھوں سے منتقل ہوئے رحل رسالت پر، ادھر والی نجف نے اعلان کیا ہر مومن کہلانے والا کامیاب نہیں ہے، وہ کامیاب ہوگا جس کی نماز میں خاشعون آ جائے. یہ پورے مجمع میں پاکستان کا مجمع ہے، یہ اس کا سرکار صدا حسین شاہ کی محنت کا نتیجہ ہے. سارے پاکستان میں جا کر سورہ مومنون کی پہلی آیت ہر ایک کے آگے رکھ کر کہو ہم القرآن کا راہ ہے، مومن وہ کامیاب ہے جن کی نمازوں میں خاشعون. یہ خاشعون کون ہے؟ یہ خاشعون کون ہے؟ تو اب سورہ حشر کی آیت میں اللہ اعلان کر رہا ہے خاشعون کون ہے. دیوبندی کو بھی منواؤں گا، مقصر کو منوایا تو کمال نہیں ہے، علی کے دشمن کو بھی علی کا فضائل منواؤ. علی کی ذات ہی ایسی ہے، غیر مسلم بھی علی کو دیکھے تو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے. چرتا عیسائی ہے، اس نے اپنی کتاب الصوت عدالت الانسانیہ میں لکھا ہے، جب اس سے پوچھا گیا تو پیروکار حضرت عیسیٰ کا ہے، فضائل علی کا لکھتے ہیں، تو اس نے کہا الامام علی ابن
میں نے کائنات میں جب ڈھونڈنا شروع کیا، علی جیسی ہستی مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ بس ذہن میں رہے، ہر عالم سے سوال یہ نہیں کہو پڑھوں یا نہیں پڑھوں، کبھی کبھی تم سے سوال ہوتے ہیں۔ آج کے بعد تم سوال کرنا شروع کرو، تم کہو بتاؤ یہ خاشعون کون ہے جو نماز میں نہیں آئے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے؟ اگر وہ خاشعون کا ذکر نماز میں نہ ہو تو بندے کی عبادت خباثت ہو جاتی ہے۔ تو سورہ حشر کی آیت جواب دے رہی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ پہلے جو مولویوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کرو، جبکہ جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں جو لائیو سن رہے ان کو کہو نہ ان کا ترجمہ سینٹینس میں نہیں ہوتا، نہ ان کا ترجمہ سینٹینس میں کیا جائے تو سینٹینس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر خاشعون ناؤن ہے، ناؤن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کا رائے، اگر میں اللہ اعلان کرا میں پہاڑوں پہ قرآن نازل کرتا تو علامہ جعفر جتوئی صاحب وہ جلیل وہ واحد القہار اپنی لاریب کتاب میں انہو لقرآن الکریم، قرآن کریم میں یاسین والقرآن الحکیم، اپنی قرآن حکیم میں الف لام را آیات الکتاب والقرآن المبین اور قرآن مبین میں والقرآن العظیم اور قرآن العظیم میں ان الفجر قرآن مشہودا وہ قرآن فجر میں کائنات سے پوچھو یہ قرآن فجر کیا کون ہے؟ والفجر والیال، یہ قرآن فجر حسین کی ذات۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے 12 نام میں سارے نہیں لے سکتا، ہاں اللہ جعفر جتوئی کے جلد از جلد میں منبر حوالے کروں گا، لیکن یہ نتیجہ دے کر جاؤں شیعہ کا بھی عقیدہ وہی، قرآن پہ تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب دیوبندیوں سے پوچھو، اللہ اعلان کر رہا ہے اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑوں کی حالت تبدیل ہوتی، اگر سامت نازل ہو تو جامت کی حالت تبدیل ہو، تو جامت نہیں ہے، تو پر ناطق آ رہا ہے، تو غیرت ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کر رہا ہے اگر ہم سورہ حشر جا کر دیکھنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قرآن کو نازل کرتا پہاڑوں پہ تو پہاڑ خاشع ہو جاتے، منع کی حالت اور کیفیت ہے۔ تو مجھے یہ بتا قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوا، سارا مجھے یہاں سے لے کر المدینہ جامعۃ المدینہ جامعۃ الازہر تک لے لیجیے، پہاڑوں پہ نازل ہوا۔ کس پہ نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہے بطول کے بابا پر، تو فیصلہ دینا پڑے گا کہ بطول کے بابا کا وجود خاشع ہو جائے گیا۔ تو میں بطول کے بابا سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم تو ایک خاشع ہو، یہ خاشعون کی جماعت کہاں ہے؟ تو مصطفیٰ کہہ رہا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اللہ اعلان کر رہا ہے اگر یہ سارے نماز میں نہیں آ رہے تو نماز نہیں ہے، ضلالت ہے، بندگی نہ۔ یہ میرے مولا کے ذکر کا اثر یہ ہے۔
کچھ بھی نہ ہوا آپ کے پلے میں، لیکن پلسرات میں جب عزادار مظلوم کربلا آئیں گے، یہاں کے لوگ دیکھ کر کہیں گے ہم اتر جاتے تھے، یہ ذکر کرتے تھے، ہم ادھر بیٹھ بیٹھ کے ساری رات سبحان اللہ پڑھتے تھے، یہ صرف ہم نے سنا تھا حسین حسین کرتے تھے۔ اچانک ملائکہ کو کہیں گے ان کو کس جھولوں میں لے کے جا رہے ہیں؟ میں یہ قرآن سے دکھا سکتا ہوں، دامن وقت میں ٹائم نہیں ہے، وہ پوری آیت پڑھتا کہ قیامت کے دن جب عزادار مظلوم کربلا کو جھولوں میں اٹھایا جائے گا، ملائکے کاندے ہوں گے، جب نوکروں کو جھولوں پہ اٹھایا جائے گا، ملائکوں سے آئنے میں سے پوچھیں گے یہ کیا مسئلہ؟ ملائکہ کہیں گے لہم درجات عند ربہم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان مظلوم کربلا کے عزاداروں کا اللہ سے کیا رشتہ۔ بس سلامت رکھو اسی رشتے، یہ اتنا رشتہ جڑا ہوا، ہائے ادھر کرو ادھر شاباش شام والی کرو۔ میں شام جب بابے حمیدیہ پہ کھڑا اسی وقت اللہ مغافر دکتر صاحب اپنے ایک دوست عالم کہ باقی نجفی سے سوال کیا، مجھے بتاؤ میں پہلی بار شام آیا ہوں، اس دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی رہی؟ اس نے کہا کہ صاحب ان کا ساری آزانے ادھر سنی تھی۔ کہا نہیں، جتنی شام کی بازاریں تھی ہر بازار میں پھرائی گئی، آپ نے ہے کیا بس کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، کیونکہ میرے امام ششم کا فرمان ہے نفس محمول لظلمنا، جو ہماری مظلومیت پر ہائے کہے عبادت وہمہ لنا، عبادت جو ہائے کرے ماتم کرے، ہائے کرنا تسبیح، تم ہائے کرتے ہو نا، یہ ملائکہ لکھتے ہیں تسبیح لکھو، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کہیں تو اس نے ہائے کی، اس نے چیخ نہیں کی، اس نے میرا ذکر کیا۔ بس آخری جملہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے علامہ مجافر جتائی حساب جب میں اندر دربار میں گیا تو میں نے ادھر کچھ اور سنا تھا کہ 7 دروازے ہیں، میں نے دروازے گننے شروع کیے، 11 دروازے حرام زادے کی اس دربار سے تھے، طرف سے تھے، 22 دروازوں میں اعلان ہوتا رہا، کبھی ادھر سے لاؤ، کبھی ادھر سے لاؤ، کبھی ادھر سے لاؤ، کبھی اعلان ہوا ادھر سے واپس کرو۔ بس میں اتنا عرض کر رہا ہوں، جب اندر لائی گئی تو شمر کو یزید نے کہا بتاؤ تو نے بڑا ظلم کہاں کیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے، شمر کہا میں نے کربلا میں ایک ایسا ظلم کیا اور ایک کیا قتل 3 ہو۔ شمر کو کہا کیا کیا؟ کہا جب غازی کو میں نے نیزہ مروایا، غازی کا زین سے نیچے آنا تھا، ادھر حسین دستار کو کربلا کی زمین پر رکھ کر ماتم کر رہے تھے، وہاں غربتا، ادھر